السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ایک کبیرہ گناہ سے متعلق علم حاصل کریں گے۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جہاں پر بھی قرآن اور سنت میں ان کا ذکر کیا گیا ہو اور ساتھ ہی ساتھ عذاب کا ذکر بھی آیا ہو، اللہ کی لعنت کا ذکر آیا ہو، اللہ کی ناراضگی کا ذکر آیا ہو، جہنم کے عذاب کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اپنی رحمت اس پر نہیں کرے گا اس بات کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اپنی نظر رحمت اس پر نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو، اور کئی باتیں ہوتی ہیں کہ وعید آ جاتی ہے، وارننگ آ جاتی ہے، لعنت کی بات آ جاتی ہے اس گناہ کے ساتھ۔ تو ایسے گناہوں کو جہاں جہاں قرآن و حدیث میں ذکر آیا ہے اسے علماء اکرام نے کبیرہ گناہ کہا ہے۔ کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ خالص توبہ ہے، توبۃ نصوحہ ہے، یعنی جب بھی آپ کو یاد آئے ان گناہوں کو لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے وہ گناہ معاف کر دیں گے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بخش دیں گے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ یقیناً خوف بھی ہونا چاہیے کہ اللہ اگر سوال کر لے اس پر تو ہم کیا جواب دیں گے، لیکن امید اللہ کی رحمت سے ہونی چاہیے۔ مایوس ہو کر یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو ہم دیگر اعمال کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے بغیر اس پر امید رکھتے ہوئے، توکل رکھتے ہوئے، اس کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے اعمال کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو توبۃ نصوحہ کریں اور آگے اس طریقے کا گناہ نہ کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ ہم سب کبائر سے بچیں اور توبۃ نصوحہ کریں۔ 35واں کبیرہ گناہ کیٹیگری ہے اخلاقیات۔ الریاء، ریا یعنی دکھاوا کرنا، شو آف کرنا۔ یہ ایسا عمل ہے جو انسان کا ظاہری عمل بھی ہے اور باطنی عمل بھی ہے، یعنی ظاہر میں انسان کوئی عمل کرتا ہے، اس کی نیت کے ساتھ وہ عمل کرتا ہے، لیکن وہ نیت لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی، وہ نیت اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو دل سے انسان ایک نیت رکھتا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو، یا کوئی اور فائدہ اٹھانے کے لیے ہو، یا صرف پیسہ کمانے کے لیے ہو، یا کوئی اور ریزن ہو، لیکن سامنے جب وہ عمل ہوتا ہے اس میں اخلاص نہیں ہوتا۔ اور کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں، اول چیز اخلاص ہونا، وہ خالص اللہ کے لیے ہونا، مراد اس کے اندر ریا بھی نہیں ہونا ہے۔ دوسرا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہونا، چاہے دوسروں کے عمل کو کتنا اچھے کر کے بتایا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے کسی کا بھی عمل بہتر نہیں ہو سکتا۔ ریا اور شہرت کے لیے نیک اعمال کرنے والا جہنم میں جائے گا، یہ بات واضح ہے قرآن کی احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو یہاں پر پیش کی گئی، جو مسلم شریف کی حدیث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جس کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا وہ یہ شخص ہوگا جو جنگ میں شہید ہوا، اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتیں گنوائیں گے اور شہید ان نعمتوں کا اقرار کرے گا کہ یہ نعمتیں مجھے اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، تو نے ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے کیا عمل کیا ہے؟ یعنی اس حدیث کے اس حصے سے بات پتہ چلی کہ انسان جو کچھ اعمال دنیا کے اندر کرتا ہے، صلاح اور دیگر نیک اعمال، یہ اعمال اللہ کی شکر گزاری کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب نعمت دی ہے تو دین پر قائم رہنا یہ اجر و ثواب کے لیے بھی ضروری ہے، اللہ کی شکر گزاری کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فصل لربک وانحر۔ اب فصل لربک وانحر، نماز قائم کرو اور قربانی دیو سے پہلے جو آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا، یعنی ان گنت نعمتیں عطا کی جس میں سے الکوثر جنت کی ایک نہر بھی ہے۔ اب اس کی شکر گزاری میں کیا کرنا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ کو صلاح قائم کرنا ہے اور قربانی دینا ہے۔ تو یہ دو اعمال شکر گزاری کے لیے بھی ہیں، عبادت جس کے لیے دنیا میں بھیجا گیا اس کے لیے بھی ہے، اجر و ثواب کے لیے بھی ہے، گناہوں کی مغفرت کے لیے بھی ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ شکر گزاری کا ذریعہ ہوتی ہے ہر عبادت، ہر نیک عمل جو ہم دنیا میں اللہ کی توفیق اور ہدایت سے کرتے ہیں۔ تو وہ کہے گا شہید، میں نے جو جنگ میں شہید ہوئے تھے وہ کہیں گے میں نے تیری راہ میں جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے بہادر کہلوانے کے لیے جنگ کی، سو دنیا نے تجھے بہادر کہہ دیا۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ ریا یہ ہے کہ جنگ کے میدان میں بھی اگر انسان شہید ہو جائے
بظاہر لوگ کیا کہیں گے آپ کو اس سے مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ دل کا ارادہ، دل میں اخلاص کس چیز کے لیے تھا، وہ اللہ کے لیے آئے تھے یا کوئی اور کے لیے۔ میں تقریر دوں تاکہ لوگ مجھے مقرر کہیں، فلاں کہیں، اچھی بات کرے، فلاں یہ کرے، یہ بات کہیں، ریا ہے۔ اخلاص اللہ کے لیے ہو اور اللہ عز و جل لوگوں کو اور خود بولنے والے کو اس بات کی ہدایت دے، یہ بنیادی مقصد ہونا چاہیے میرا بھی اور ہم تمام کا۔ تو یہاں پر ریا جو ہے ظاہر میں انسانوں کو کچھ دکھ سکتی، انسان جج نہیں کر سکتا، دنیا میں جج کر ہی نہیں سکا کوئی بھی انسان، حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ ریا تھی، تم بہادر کہلوانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ دنیا میں تو لوگ بہادر کہہ دیے کیونکہ تمہارے دل میں وہی چاہت تھی، دنیا میں مل گیا جو ملنا تھا، آخرت میں اس کا اجر و ثواب اللہ کے پاس ملے یا نہ ملے، آگے حدیث پڑھیں۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کسے؟ شہید کو، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ کیا ہے وہ عمل؟ ریا، دکھاوا، شو آف، اخلاص نہیں ہونا، اپنی نفس کی تسلی کے لیے، اپنے آپ کی خوشی کے لیے، لوگوں میں بہادر کہلانے کے لیے، اچھے مقرر کہلانے کے لیے، ٹیلنٹڈ کہلانے کے لیے، انٹیلیجنٹ کہلانے کے لیے کچھ بھی کر لینا۔ بظاہر نیت میں چیز بیٹھ جاتی ہے انسان کے، انہیں اپنے آپ کو بھی اس سے نہیں بچا سکتا۔ لہذا حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، اللہم انی اعوذ بک من شرور انفسنا، اے اللہ میری نفس کی شرارت سے مجھے بچا لے، جو ریا پر، دکھاوے پر ہمیں مجبور کرتی ہے اور دیگر برائیوں پر مجبور کرتی ہے۔ ریا اور شہرت کے لیے کیے گئے نیک اعمال کا اجر و ثواب دکھایا جائے گا لیکن دیا نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ، مطلب اگر ریا نہیں ہوتی تمہارے عمل میں تو یہ اجر ملنے والا تھا، ریا آ گئی، دکھاوا آ گیا، وہ تو اللہ کو پتا ہے، اللہ نیت کی بنا پر اجر دینے والا ہے۔ یہ بات بھی ان احادیث سے واضح کر لیجئے اس ٹاپک سے، عمل کا جو اجر اللہ کے پاس ملنے والا ہے وہ نیت کے ساتھ ملنے والا ہے۔ آپ شہید ہوئے میدان جنگ میں، لیکن اجر و ثواب کیسے دیا گیا؟ نیت کے بیس پر دیا گیا۔ تو انسان کی نیت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، اور انسان اس بات کا اقرار کرے گا جب اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ دے گا۔ تو دوسرا مسئلہ اس میں یہ، اجر و ثواب جو ملنے والا تھا وہ دکھایا جائے گا تو کیا حالت ہوگی اس انسان کی؟ ارے کاش یہ مل جاتا، ارے صرف نیت کی وجہ سے یہ چیز چلے گئی، یہ اجر و ثواب نیت کی وجہ سے چلے گیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کو سنانے کے لیے نیکی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو اس کا عذاب اور ذلت سنائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جو شخص دکھاوے کے لیے نیکی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے نیک اعمال کا اجر و ثواب دکھائے گا لیکن عطا نہیں فرمائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ لوگوں کو سنانے کے لیے نیکی کی، میں یہ کر دیا، میں وہ کر دیا، میں فلاں کر دیا، پھر عذاب میں جب انسان کو تکلیف ہوگی وہ لوگوں کو سنایا جائے گا جو دنیا میں سنا رہا تھا نیک اعمال، کیونکہ دل میں نیت یہ تھی کہ لوگوں کے قریب اچھا بن جائے، واہ واہ گیری والی بات ہو جائے۔ تو یہ انتہائی خطرناک عمل ہے جو باطنی ہے، ظاہر ہو کے نہیں آتا انسانوں کے سامنے، صرف اللہ کے سامنے ظاہر ہوتی چیز، اس لیے کہ الظاہر الباطن، ہر چیز جو چھپی کھلی ہے اس کا جاننے والا اللہ عز و جل ہے۔ تو یہاں پر ریا سے متعلق اہم بات ہے، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے بعد تمہارے لیے جس بات کا ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا شرک اصغر کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الریا، دکھاوا شرک اصغر ہے، یعنی اللہ کے لیے کوئی عمل کرنا چھوڑ کر اپنی نفس کی تسکین، سکون، اپنی واہ واہ گیری کے لیے عمل کرنا ہے، شرک اصغر میں شمار کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شریعت میں۔